شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم إلى آخره. صدق اللہ العظیم. سورہ کہف آیت نمبر 28. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنی تو عقل دیا ہے کہ یہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے اور اپنے ختم کی طرف رواں دوا ہے. تو برف کی طرح پگھل رہی اس زندگی کو اللہ تبارک و تعالی کی بندگی میں لگا دینا عقل مندی ہے، اور رمضان المبارک کی عبادتیں ایک مومن بندے کو اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت اور بندگی کے وہ طریقے، وہ نہج اور وہ طرز بتلاتے ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کر دینے والی ہوتی ہیں. عبادتوں پر عمل کرنا یہ میرے آپ کی طاقت میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر منحصر ہے. اللہ تعالیٰ جس پر فضل کرتا، کرم کرتا، توفیق عنایت کرتا، وہی عبادتوں کو خوش دلی کے ساتھ اور بہت ہی اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے سچے جذبے کے ساتھ کرتے ہیں. حاضرین محترم، یہ بات ذہن میں ہمارے ہمیشہ باقی رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کے لیے نہیں. جو دنیا دین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے حاصل کی جاتی ہے، وہی دنیا بھی دین قرار پاتی ہے، اور وہی دنیا مبارک بن جاتی ہے، وہی دنیا آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنتی ہے. جو دنیا دین کے دائرے کے باہر ڈھکیل دینے والی ہوتی ہے، دین سے بے بہرا، غافل، لاپرواہ کر دینے والی ہوتی ہے، وہ نہ صرف نامبارک بلکہ انسان کو ہلاک اور برباد کر دینے والی ہوتی ہے. دین سے پھرانے اور غافل بنانے والے 4 دشمنوں کا ذکر چل رہا ہے. 3 کا ذکر ہو گیا، نفس، شیطان، دنیا، اور آج 4تھے دشمن مخلوق، خلق، لوگ، پیپل، کریشن، آپ جو بھی کہہ لیجئے، یہ بھی انسان کے لیے دشمن ہے، اور اس دشمن سے بچنا سب پر ضروری اور لازم ہے. اور رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ 4 دشمنوں سے بچاؤ کے وہ سارے طریقے، وہ سارے گر، وہ ساری نائٹس آپ کو دے ڈالتے ہیں، بتا دیتے ہیں، ٹرین کرتے، تیار کر دیتے ہیں کہ یہ طریقوں کو، یہ تکنیک کو اختیار کر لو تو 4 دشمنوں سے بچا جا سکتا ہے.
لیکن رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہو، پھر یا رمضان المبارک کے علاوہ 11 مہینے ہو، یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ دشمن ہے، کبھی بھی انسان کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیشہ طاق میں رہتے ہیں۔ ان چاروں دشمنوں سے رمضان المبارک کے علاوہ بھی بلکہ ہر وقت ہر لمحہ چوکنا رہنا ہے، الرٹ رہنا ہے، چوکس رہنا ہے، ہر وقت ان چاروں دشمنوں کی مخالفت کے طریقے اپناتے ہوئے زندگی بسر کرنا ہے۔ امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے طلبگار کو اللہ کے راستے میں 4 حجاب ہیں، 4 پردے، 4 رکاوٹیں ہیں جو اللہ کے راستے پر آگے بڑھنے سے روکتے ہیں خطرناک طریقے سے۔ اب اس کے لیے چھوٹی سی بات، آج کل بچے ویڈیو گیم بہت کھیلتے ہیں، بلکہ بڑے لوگ بھی کھیلتے ہیں، پب کھیلتے کھیلتے پپ ہو جا رہے ہیں، پب جی کھیلتے کھیلتے دنیا کی بلا۔ تو ویڈیو گیم میں بھی آپ دیکھ لیجئے، جتنی گیم ہے، جو بھی گیم ہے، ہر قسم کی گیم میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دشمن سے بھی بچنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ دشمن کو مارنا، آگے بڑھتے جانا۔ یہ اسپریچول لائف میں، روحانی زندگی میں انسان کے جو 4 بڑے ہیں، امامنا و سیدنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا کے طلبگار کو خدا کی راہ میں 4 حجاب ہیں، 4 رکاوٹ میں، انہیں مارتے جانا ہے، آگے بڑھتے جانا ہے، انہیں کچلتے جانا ہے، کھندلتے جانا ہے، آگے بڑھتے جانا ہے۔ 2 انسان کے اختیار میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر انسان کو اختیار دیا، ایک ہے دنیا، دوسری ہے مخلوق خلق۔ دنیا کو ترک کیا جا سکتا ہے، خلق سے عزلت، علیحدگی، دوری، ڈسٹینس، سوشل ڈسٹینس۔ آج کل جو سب سے بڑا لفظ بنا ہوا ہے سوشل ڈسٹینس۔ تو اصل میں روحانی روح کو اور روحانیت کو باقی اور برقرار رکھنے کے لیے جو سوشل ڈسٹینس پیپل سے، کریشن سے اختیار کرنا ہے، وہ ہمیں جاننا ہے کہ کس سے اختیار کرنا ہے۔ تو امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 اختیار میں ہیں اور 2 اختیار سے باہر ہے انسان کے، بے بس ہے انسان، وہ ہے نفس اور شیطان۔ اختیار میں جو ہے انسان کے، دنیا، خلق، اسے ترک کرے، اسے چھوڑ دے، اور نفس و شیطان اختیار سے باہر ہے تو ان کو دیکھ بھی نہیں سکتا، لہٰذا خدا سے پناہ مانگتے رہے، نفس کی شرارتوں سے بھی اور شیطان کے ورغلانے سے بھی۔ اب اس حساب سے اگر ہم یہ سوچیں کہ آج کل آدمی صرف لاجک کو لے کر چلتا ہے، بھائی جب لوگوں سے کنارہ کش ہو جائے تو پھر جیے کیسے، دوری اختیار کرے تو جیے کیسے، بیوی، بچے، دوست، احباب، اڑوس پڑوس سبھی ہیں تو جیے کیسے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ کہف آیت نمبر 28، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دونوں شکلوں کو بتا دیے ہیں، کنیکشن کس سے ہو، کنیکٹ کس سے ہو، ڈسکنیکٹ کس سے ہو، رابطے میں کس کے آئے اور کس کو رابطے سے دور رکھے۔ مانا لیجئے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ وسلم علیہ، آپ انہی کی صحبت کو برقرار رکھیے جو اللہ کی رضامندی کی خاطر اللہ کے دیدار کو طلب کرتے ہوئے صبح اور شام اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، کنیکٹڈ، اور آپ ان سے ہرگز نظریں نہ پھیر لیں۔ یہ تعلق رکھنے کی بات، عزلت نہیں، تعلق، ان سے جوڑے رکھنا، ان سے جڑے رہنا، ان سے اپنے آپ کو کنیکٹ رکھنا ہے، کس سے؟ صبح اور شام اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کے دیدار کی طلب میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ذکر دوام کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ حکم یہ بھی ہوا نبی کو کہ ان سے نظریں مت پھیریے، ساتھ بھی رہیے، کنیکٹ بھی ہو جائیے اور نظریں بھی ان پر جمائے رکھیے۔
اب دوسری چیز جن سے ڈسکنیکٹ ہونا ہے، جن سے علیحدہ ہونا ہے، جو دشمن ہے. دوست کون، دشمن کون؟ انسان عقل مند جب ہی ہوتا ہے جس کے پاس نفع نقصان، دوست دشمن کی تمیز ہو، صلاحیت ہو، نفع سے فائدہ اٹھائے، نقصان سے بچے. دوست کو قریب رکھے، دوست سے دوستی نبھائے، دشمن سے کنارہ کشی اختیار کرے. یہی عقل مند. بے وقوف وہ ہوتا ہے جو دوست کو دوست نہیں سمجھتا، دشمن کو دشمن نہیں سمجھتا، فائدے کو فائدہ نہیں، نقصان کو نقصان نہیں سمجھتا، وہ بے وقوف. اب دوسری آیت جس میں کنارہ کش ہونا، دور ہو جانا، دشمن بنا لینا انہیں. کیسے لوگ؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کہ اور اے میرے حبیب آپ ان لوگوں کے ویسے کام نہ کیجئے جو دنیا کی زندگی کی آسائشوں کی طلب اور ہوس رکھتے ہیں. آپ ان جیسے کام مت کیجئے، مطلب ان سے ڈیفرنٹ ہونا، ایک دم الگ ہونا، چمک دھمک والے ہونا، دنیا کی زندگی میں، زندگی کی آسائشوں میں ملوث لوگوں کی طرح نہیں ہونا. اور اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور ایسے شخص کی اطاعت و اقتداء مت کرو جس کے دل کو ہم نے ہمارے ذکر سے غافل کر رکھا. ہائے ہائے، ذکر سے غافل دل ہے، اس لیے اس سے بھی ڈسکنیکٹ ہو جاؤ. آیت کا آخری حصہ ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی میں لگا ہوا ہے اور اس میں وہ حد سے بڑھ گیا ہے. تو کنیکٹڈ کس سے ہو، ڈسکنیکٹ کس سے ہو، یہ اللہ نے اس آیت شریفہ میں بتا دیا ہے. تو آج کے درس میں چوتھے دشمن مخلوق سے، مخلوق کے تعلق سے وہ باتیں کہ کون سے مخلوق سے ہمیں کنیکٹڈ ہونا ہے اور کون سے مخلوق سے، کون سے خلق سے، کون سے لوگوں سے ہمیں کنارہ کشی، دوری اختیار کرنی ہے. حاضرین محترم، جو رشتہ یا دوستی، ریلیشن شپ یا فرینڈ شپ ایک انسان کو اس کی آخرت بگاڑنے کا سبب بنتا ہے، خدا سے دور کر دینے کا سبب بنتا ہے، ویسے رشتے سے، ویسے دوستی کو ٹوٹلی ڈسکنیکٹ کر دینے کا حکم ہے. وہ چونکہ دشمن ہے، اس کی وجہ سے آخرت بھی برباد ہو رہی، اس کی وجہ سے اللہ سے وہ انسان دور ہو جاتا ہے. لہذا اس سے دور ہونے کا حکم ہے. حکم دونوں باتوں کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو تقوی، پرہیزگاری کو اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور صادقوں کے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کنیکٹ ہو جاؤ، جڑ جاؤ ان کے ساتھ. تو حکم ہے کونو، ہو جاؤ، جڑ جانا، ساتھ ہو جانا. تو جہاں پر نہیں میں حکم آتا ہے، نفی میں حکم آتا ہے، وہ بھی فرض ہوتا ہے. جہاں پر کرنے کا حکم ہوتا ہے وہ بھی فرض ہوتا ہے. نہ کرنے کا حکم بھی فرض، کرنے کا حکم بھی فرض. تو اب اس حساب سے اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں پہلوؤں کو بتا دیا، دونوں حکم دے دیے. تو اب اس سے آسانی کے ساتھ تو معلوم ہو گیا کہ لوگ، پیپل، کریشن، مخلوق، خلق، بندے دوسرے بندوں کے دشمن کیسا ہوتے اور دوسرے بندوں کے دوست اور خیر خواہ کیسے ہوتے. تو اب میں آپ کو ترمذی شریف کی ایک حدیث نمبر 2378 جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. کس کو دوست رکھنا، کس سے رشتہ رکھنا. کیونکہ آج بہت بڑی خرابی آ گئی ہے کہ ایک طرف اپنے آپ کو ایماندار بھی کہہ رہے ہیں، پھر دوسری طرف بے ایمانوں سے دوستی، یارانہ، یاری. یہ کیسی بات ہے؟ ایک بات طے ہے کہ اچھے کی صحبت میں برا رہتا ہے تو اچھا ہونے کا امکان ہے، فطری بات ہے، نیچرل بات.
لیکن برے کی صحبت میں اچھا رہتا ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے، زیادہ امکان ہے کہ وہ بھی برا ہو جائے. یہ فطری بات ہے. اب اس حساب سے یہ حدیث سنیے جو ترمذی کی ہے. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر جاتا ہے، اپنے دوست کے دین پر جاتا ہے، اس پر ڈھلتا ہے، ویسا بن جاتا ہے دوست کے دین پر. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو ہر شخص اچھی طرح سے ایگزامن کر لے، اچھی طرح سے دیکھ لے، جانچ پڑتال کر لے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی گانٹ رہا ہے، دوستی بڑھا رہا ہے، دوستی کا رشتہ نبھا رہا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرمانے فَلْيَنْظُرْ، اچھی طرح دیکھ لے، ٹٹول لے، اس کے بعد اس سے دوستی کر لے. تو مطلب یہی ہوا کہ دیندار ہی دین پر راغب کر سکتا ہے، تو دیندار سے دوستی کرے. دنیا دار دنیا پر راغب کرتا ہے تو دنیا دار سے کنارہ کش ہونا پڑے گا. اسی بات کو بڑے واضح انداز میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، صحبت طالح ترا طالح کنت، برے کی صحبت تجھے برا اور گناہگار بنا دے گی. اسی لیے حضرت ہی فرماتے ہیں کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، ہر جنس اپنے جنس کے ساتھ پرواز کرتی ہے، اڑتی ہے. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کبوتر کے ساتھ کبوتر اڑتے ہیں، باز کے ساتھ باز اڑتے ہیں. آپ کہیں دیکھے بکری کے ساتھ شیر گھومتے ہوئے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کووں کے اس میں طوطا بھی پھر رہا ہے، کوے ہیں اس میں طوطا بھی اڑا ہے؟ کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز. تو پھر نیک آدمی کے ساتھ رہیں گے تو انہیں نیکی کا حکم دے گا، نیکی کی دعوت دے گا، اچھائیوں کی بات بتائے گا، پریکٹیکلی فزیکلی سب بتائے گا. برے آدمی کے ساتھ رہیں گے تو انہیں برائی کی طرف برائے گا، بری باتوں کی طرف بتائے گا، دعوت دے گا، آخرت کو خراب کر دے گا اور دور اللہ کے در سے دور کر دے گا. حاضرین محترم، ایک اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2395 2395. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے سوا کسی کی صحبت اختیار مت کرو، اور تمہارا کھانا صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری ہو. یعنی تمہاری غذا، تمہاری روحانی غذا صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ مومن یعنی وہ مومن جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ مومن جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ مومن جو اپنے ایمان کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے، اس کی صحبت میں رہو، اس کے ساتھ تم ریلیشنز اپنے اتنے اسٹرانگ کر لو کہ تمہارا ایمان بھی اس کی وجہ سے چمکنے اور دھمکنے لگ جائے. حاضرین محترم، اسی مناسبت سے بخاری میں ایک حدیث آئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المرء مع من احبا، آدمی انہی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. مطلب اگر آدمی محبت کر رہا ہے گناہگار سے تو گناہگاروں کی صحبت اسے بہت اچھی لگے گی. اگر وہ نیکوکاروں سے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے، الفت ان سے ہے، تو پھر انہی کے ساتھ رہے گا. مع من احبا، جس سے وہ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. تو اب اس حساب سے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ اپنا کنیکشن کس کے ساتھ ہے اور ہمیں کس سے ڈسکنیکٹ ہو جانا چاہیے. جیسا کہ آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ ہی پہچانا جاتا ہے. تو اب اس حساب سے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے، اس کے در سے دور کر دینے والی مخلوق بندوں سے، لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کا جہاں حکم ہے
وہیں پر ان لوگوں کے ساتھ جڑ جانا، ساتھ ہو جانا، صحبت اختیار کرنے کا حکم ہے جو نیکوکار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ایک بڑی بات کہ جنہیں دیکھنے کے بعد اللہ یاد آئے، کنیکٹ کس کے ساتھ ہو۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4258 4258 حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، کیا؟ الا، الرٹ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں خبردار نہ کروں، نہ بتلاؤں تم میں بہترین اچھے لوگ کون سے ہیں؟ اچھے لوگ تم میں کے کون سے ہیں، میں کیا تم کو بتلاؤں؟ قالوا، انہوں نے کہا کہ بلا، ہاں ہاں یا رسول اللہ آپ ضرور بتائیے کہ ہم میں کے کون سے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل، تم میں کے لوگ جو اچھے ہیں، تم میں کے اچھے لوگ وہ ہیں جب انہیں دیکھو تو اللہ عز و جل یاد آ جائے، اللہ اکبر کبیرہ، خالی انہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین۔ کسے فرما رہے ہیں؟ زمین کی بہترین ہستیوں کو، اپنے مقدس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ وہ ہستیوں سے بتایا جا رہا ہے کہ خیارکم، تم میں کے بہترین لوگ، اچھے لوگ، خیر خواہ اور اعلیٰ ترین لوگ کون ہیں؟ جنہیں دیکھنے کے بعد اللہ عز و جل یاد آ جائے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو صبح شام دیکھنے والی وہ ہستیاں گویا ایسے ہیں جیسے اللہ کے نبی کو نہیں بلکہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ثبوت میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ انی مرآت الرحمن، میں اللہ خدائے رحمان کا آئینہ ہوں، مرر ہوں۔ من رآنی، جو کوئی مجھے دیکھے، فقد رأی الحق، تو اس نے گویا بے شک حق کو دیکھ لیا۔ تو یعنی حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنا بھی خدا کا دیدار ہے، یہ ہمارا ایقان اور ایمان ہے۔ تو الغرض، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سارے پیپلز، سارے لوگ، سارے بندے برے نہیں، نہ سارے اچھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جڑنا کس سے ہے اور ٹوٹنا کس سے ہے، دونوں حکم دیے۔ جڑنے کی جگہ ٹوٹ رہے ہیں تو آخرت برباد، خدا سے دور۔ جہاں ٹوٹنے کا حکم ہے وہاں پر جڑ رہے ہیں تو وہاں بھی آخرت برباد، خدا سے دور۔ اب ایک حدیث شریف ابو داؤد کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 308، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صالح، نیک، ہم نشین، اچھی کمپنی کی مثال عطر فروش کی طرح ہے، پرفیوم بیچنے والا۔ اگر وہ تم کو عطر نہ بھی دے تب بھی اس کی خوشبو تم کو پہنچ کر ہی رہے گی۔ سبحان اللہ، کیا پیاری مثال ہے۔ آپ لیے بھی نہیں، خریدے بھی نہیں، لیکن اس کی بو، اگر وہ خرید بھی آ گیا تو بو، تو خوشبو آپ کو مل کر رہے گی۔ اور برے ہم نشین، بیڈ پیپل، برے لوگ جو کیسے ہوتے، ان کی مثال لوہار کی بھٹی کی طرح ہے۔ اگر اس کی چنگاری تم کو جلا بھی نہ پائے تب بھی اس کا دھواں تم کو ضرور بے چین کر دیتا ہے، ناک میں گھس جاتا ہے، کہیں نہ کہیں گھس جاتا ہے اور تمہیں پریشان کرتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف جو صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 89، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک اعرابی، ایک بدو
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم علیک ای الناس خیر، لوگوں میں بہترین کون ہے، اچھا بھلا کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ وہ آدمی جو اپنی ذات اور اپنے مال سے جہاد کرتا ہو وہ بہترین ہے، بہتر ہے، اور وہ شخص جو کسی پہاڑ کی گھاٹی میں اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو یعنی مخلوق سے، خلق سے، پیپل سے محض اس لیے الگ تھلگ ہو جاتا ہے، چھوڑ رکھا ہو تاکہ ان کے شر سے بچا رہے، لوگوں کے گمراہ کرنے سے، آخرت بھلا دینے سے، خدا کے دور کر دینے سے، تو ویسے لوگوں سے دور رہے۔ طبرانی میں ایک حدیث آئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کسی گھر میں تھے، اسی وقت ایسے لوگوں کی تلاش میں نکلے، لوگوں کی، مخلوق، پیپل، جو اللہ کے دیدار کی طلب اور یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ذکر اللہ میں مصروف، مشغول پایا، جن کے بال بکھرے ہوئے تھے، کھالیں خشک تھی، بمشکل ایک ایک کپڑا انہیں حاصل تھا۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً ان کی مجلس میں بیٹھ گئے اور ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگوں کو رکھا ہے، ایسے لوگوں کو، ایسی مخلوق کو، ایسے خلق کو، ایسی پیپل کو، ایسے کریشن کو رکھا ہے جن کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے حکم ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب چلیے ذرا معراج شریف کے خوبصورت منظر میں چلتے ہیں۔ عرش بری پر حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افلاک کی سیر کرتے کرتے اللہ کے قرب و جوار میں جا رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک گروہ، ایک طبقہ، ایک لوگوں کا جمگٹھا اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ جبرائیل سے پوچھے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ ہی کی امت میں آپ کے بعد آپ کے فرزند مہدی کے گروہ کے لوگ ہیں جو اللہ کی یاد میں بیٹھے، یعنی اللہ کی یاد میں اتنے مہو گم سم ہیں کہ وہاں پر سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان ارشادات، آیات مبارکہ کا لب لباب خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں یہ بات ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ انسان کے جو چار دشمن ہے، اس میں جو چوتھا دشمن ہے مخلوق، خلق، پیپل، کریشن، بندے، انسان، جو بھی نام ہے، ان سے ان کی صحبت چھوڑنا بھی فرض ہے کن حالات میں، اور ان کی صحبت اختیار کرنا بھی فرض ہے کن حالات میں۔ یہ دیکھنا، صحبت اختیار کرنا ہے نیکوکاروں کی، متقیوں کی، پرہیزگاروں کی، جن کو دیکھنے کے بعد اللہ یاد آ جائے، جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جن کو دیکھنے پر اللہ یاد آتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ اور جن کی صحبت کو چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے، دور رہنا ہے، وہ کون؟ جن کی وجہ سے آخرت بھلا دی جاتی ہے، جن کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، جن کو دیکھنے سے اللہ نہیں بلکہ شیطان یاد آتا ہے، جن کو دیکھنے کی وجہ سے دنیا کی محبت دل میں بس جاتی ہے، جن کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے دنیا کی ہوس طلب بڑھ جاتی ہے، ان کے ساتھ دور ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرائض ولایت میں صحبت صادقین کو بھی فرض فرمایا، ویسے ہی عزلت از خلق سے دور رہنے کو بھی فرض فرمایا۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، اس مقدس مہینے کی ایک عبادت اعتکاف میں بھی ہلکی سی جھلک ملتی ہے، عزلت از خلق کی، صحبت صادقین کی بھی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے تو اعتکاف میں بہت سے فرائض کا اجر و ثواب دے ڈالتے ہیں، اس لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی عبادت آدھی طریقت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ دوست کون ہیں، دشمن کون ہیں، دوست سے تعلق بڑھانے کی ہمت دے، دشمن سے کنارہ کش ہونے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔